Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. اور جناب کے سامنے قبلہ سید انیس رضا شاہ صاحب نقوی وہ منبر سے تشریف گئے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ سلمان۔ الہی قلبی محجوب و نفسی معیوب و عقلی مغلوب و ہوائی غالب و طاعتی قلیل و معصیتی کثیر و لسانی مکرم بذنوب فکیف حیلتی یا ستار الغیوب یا علام الغیوب یا کاشف الکروب اغفر ذنبی کلہا بحرمت محمد وآل محمد یا غفار یا غفار یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین علیہ السلام وحج بیتک الحرام وشفاعتہ یوم القیامہ۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج۔ میرا اللہ مومنین کی عبادت قبول فرما، سیلاب زدگان دی مدد و نصرت فرما۔ کریم اللہ رحیم اللہ ارضی و سماوی بلیات کو جمیع انسانیت کو محفوظ فرما۔ میرا اللہ جڑی دکھی خلقت تیری مخلوق بے سر و سمانی کی حالت وچ کھلے آسمان تلے وسدی بارش تلے مجبور بیٹھے انہاں دی مدد فرما۔ لوگاں دے دل وچ نرمی و محبت پیدا فرما۔ جڑے لوگ استطاعت رکھتے ہیں انہاں نوں مدد کرنے دی توفیق عطا فرما۔ مظلوم کربلا دی زواری دے رستے آسان فرما۔ جڑے سکھدے پین زائے جلد از جلد انہاں نوں مظلوم کربلا دی دہلیز تک پہنچائے۔ امام زمان کو سارے تے راضی فرما۔ مولا دے کلمہ کلمہ شہادت نصیب فرما۔ انہاں دعاواں دی قبولیت واسطے صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی النبی الأمی قرشی الابتحی المکی المدنی العربی السراج المضیء والکوكب الدجی صاحب البکار والسکینہ المدفون بعرض المدینہ رسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الأحمد محبوب إله العالمين، صلوات۔ الذي كان المعراج سفره والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله وقاب قوسين أو أدنى مقامه
وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين صلوات الذي في التوراة اشتهاره وفي الإنجيل أذكاره وفي الزبور أوصافه وفي القرآن إعلانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان يوم القيامة نادى المنادي أين زين العابدين صلوات ابراہیم بن ادہم قاضی القضات ہے بن امیہ دہری حج دے ارادے دے نال اپنے لاہو لشکر کو نال لا کے پہلے مدینہ تو رسولی چاہے مدینے تو بعد مکے والے پاسے عازم سفر ہویا رستے دے وچ اس دی نگاہ پئی ایک 5 سال دا بچہ بدن دے اتے سونا جیاں احرام ہے تنہا مکے والے پاسے سفر پیا کریں حیران ہوئی قاضی اتنا چھوٹا بچہ اور بدن دے احرام جڑے تشریف گھن گئے حج دے اتے جڑا مدینے چ بندہ نکل دے 12 کلومیٹر تے ایک مسجد ہے مسجد شجرہ جتوں بندہ احرام بن کے تے مکے والے پاسے روانہ ہوندا مومنین کرام قاضی قریب گئے اٹھنی تے سوارے لشکر نالے پہلا سوال کر کے آپ نے سوال السلام علیکہ ایھا الصبی اے چھوٹا بچہ میرا سلام ہوگی اے بچہ اس دے پاسے ویکھ کے آ گئے علیکہ السلام یا شیخ اے ضعیف میرا بھی سلام ہوگا بڑا حیران تھے جی میں سلام کیتے اسی روشی اس بچے نے جواب دیتا ہے اگلا سوال کر کے آدھے اینا ترید کن پیا میں نہیں بچہ آدھے من اللہ الاللہ اثر ٹرتے بھی خدا دی خاطر ہیں کسی میتے بھی خدا دی خاطر ہیں سادہ مقصد کبھی تو گھبرا دیا تو نہیں مومنین کرام ہر مقصد ہر فعل ہر عمل خدا دی خاطر ہوئے تو اللہ قبول کرے دے شہید متحریہ دیں کہ فقط 2 چیزاں ہیں اس کائنات دے اندر یا خدا ہے یا دشمن خدا ہے اگر رحمان واسطے کم نہیں کیتا پچھو بچدا ہی شیطان ہے اگر قربتاً اللہ نہیں کیتا اگر کسی بندے دا مقصد عبادت دے وچ خدا نہیں تے اپنی ذات ہے جنہا مطلب اون نفس پرستی کیتی ہے خدا پرستی نہیں کیتی یعنی کہ شہید مطہری نے انہاں تو لفظاں کو مزید سادہ کیتا ہے کہ یا حسینیت یا یزیدیت ہے اگر کوئی عمل حسینیت جو نکلا ہوئے پیچھو بچدی ہی یزیدیت ہے میں نوجوانوں کو مثال دے ماں
کہ اگر اچ شریف جو گڈی نکلے سامنے موٹر وے تے سوار ہوئے بورڈ اگو لگا ہویا ہوئے ملتان دا لیکن دوسری سائیڈ کلو سوار ہو کے سکھر والے پاسے رحیم یاد خان والے پاسے انہیں منہ چ رکھے میں تھوڑے کل پوچھدا کیا وہ ملتان دے قریب تھی سی یا دور ہو سی گڈی نویے ڈرائیور تکڑے فیول پیٹرول بھی موجود ہے جتنا پیر ریس تے دیسی او منزل تو دور ہومنے قریب نہیں ہومنا حسینیت دا بورڈ لامن نال بندہ حسینی نہیں بندا حسین لو ٹرے دا حسینی بندا ہے تواڈے سمجھن دا صدقے جتنا بورڈ ملتان اللہ لا کے اپوزٹ ڈائریکشن تے ویندا پئے وہ اپنے منزل ڈیسٹینیشن تو دور تھیندا پئے قریب نہیں پیا تھیندا قیامت تک حسینیت اور یزیدیت ان مقابلے چ رہمنے یہ دونوں کشتیاں ایک نجات والی ایک گمراہی والی یہ چلدیاں پئیں حسینیت دی کشتی جنت دے کنارے لگنا ہے یزیدیت دی کشتی جہنم دے مرکز وچ ونجنا ہے حسینیت دی کشتی چلدی پئی ہے عبادت نال خلوص نال نماز نال واجبات نال یہ ساریاں چیزاں اس کشتی کو چلے دیا پئیں یزیدیت والی کشتی کو سپورٹ پیا کریں دے جھوٹ سود رشوت شراب خوری حرام خوری یزیدیت کی گڈی کو دھکا پہ لے دیں جیڑا بندہ ہے انہاں غلاظتاں دے وچ تے آکھے میں حسینیت والی کشتی تے سواراں او بھول چکا ہے حسینیت تے بد کرداری جوڑی نہیں بندا حسین ہدایت دا رستہ نجات دا رستہ اگر خدا نکل گئے پچھو بچدئی شیطان نہ ہے اگر حسین نکل گئے پچھو بچدہ ہی یزید ہے تیسرا رستہ تا منافقت آلے کچھ بندے حسینیت علی کشتی دے بھی سوار تھی دیں کچھ مراسم یزیدیت والے پاسے بھی منافق ہمیشہ ڈبل عذاب دیتا رہتا ہے سنگل عذاب نہیں دیتا رہتا توانیاں زندگیاں دراز مومن اللہ للہ الدین الخالص اللہ آدھے میں دیکھو خالص دین دیتے بنامان اللہ خالص دین آمان اللہ خالص پھیلامان اللہ خالص بچامان اللہ خالص اگو مومنی توغلا نہیں چاہیدہ خالص چاہیدہ ہے میرا محترم کوئی مشکل نہیں فیصلہ کر اپنی سمت دا تعین کر مخلوق کنو ندر خالق کنو در رات میں عرض کیتے کہ سید سجاد نے اس کرائے والے خطیب کو کیا فرمایا کہ جب بد نصیبیں مخلوق دی مرضی کو دیکھ کے خالق کو ناراض کر چھوڑئی میرا محترم لوگاں کنو نہ ڈر اون کنو ڈر جڑا کائنات دا خالق کائنات دا مالک کائنات کو بناون والا زندگی اور موت دا مالک میرا محترم مخلوق نہ نفع دے سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی ہے پوری خلقت جڑ ونجے میں ذلیل کراں جے کو خدا عزیز کرے مخلوق کیا کر سکتی ہے
پوری مخلوق جڑ ونجے کوئی عزت دار بنے سو خالق ذلیل کرن تے آ ونجے کوئی عزت دار بنا نہیں سکدا نظریہ محکم رکھ من اللہ اللہ اسا ٹر دے ہیں تاں بھی خدا دی خاطر جتھیں ویندے ہیں تاں بھی خدا دی خاطر بڑا حیران تھے 70 75 80 سال دا ابراہیم بن ادہم قاضی القضات بنو امیہ دے دور دا اگلا سوال کر کے آتا ہے اے بچہ حج تا ہوں دے کسی جوان بندے دے اتے واجب جڑا ظاہراً سن بلوغت وچ قدم رکھ چکا ہوئے تیرے تے حال نمازیں واجب کوئی نہیں تے حج تے پیا ویندیں وہ بچہ سوال کر کے آدھے کنا اپنے گھر اپنی والدہ کو لکڑیاں جلیندا جچھئی آدھے ہاں آدھے کداں سکیاں لکڑیاں دے نال کداں سبز شاخاں بھی جل ویندیاں آدھے ہاں واتو بچہ دے تیرے کلو کیا گارنٹی ہے جو بڑھڑا کو موت آندی ہے تے چھوٹا کو نہیں آندی نہ دے تم کیا دے جو جوانی دے انتظار جو میں اللہ دے گھر دی زیارت کو چھوڑ دے ماں قاضی حیران ہر سوال دا اتنا محکم اتنا پکا جواب دے دے جو قاضی خاموش ہو ویندے آدھے بچہ من گیا تیرا ارادہ پکے خانہ خدا علیہ پاسے لیکن اتنا لمبا سفر سہراواں دا سفر کوئی سواری کوئی نہیں کئی سواری دا اہتمام تا کر چھوڑے ہاں بچہ لے کے آدھے میں حیرانہ تیری ذہنیت تو مرکبی رجل آیا اللہ نے میں کو قدمہ دی شکل چکیلی سونی سواری عطا فرمائی ہے انہاں لوگاں کن پوچھ جنہ دے پیر کوئی نہیں معذور ہیں پیرالائز ہیں اٹھی نہیں سکدے چل نہیں سکدے تیری سونی سواری میں کو اللہ نے قدمہ دی شکل عطا فرمائی حیران کی گیا آدھے چیکے اتنے تھوڑے قدمت طاقت کہ تسان سفر پیدل کر سکتے ہو لیکن ایڈا جو لمبا سفر ہے کوئی ذات راہ نظر نہیں آتا نہ کوئی خوراک دا تھیلا نہ کوئی پانی دا مشکیزہ وہ بچہ لے کے آتے کداں تیلے دروازے تے کوئی مہمان آئے آدھے ہاں بچہ مہمان آدھے فرمیدن کداں تائیں اپنے مہمان کو بھکھا ٹورے آدھے نہیں میں تا بھکھا نہ ٹورے دا وہ بچہ لے کے آدھے تم مخلوق ہو کے اپنے مہمان کو بھکھا نہیں رکھ دا وہ خالق ہو کے اپنا مہمان ابھی تک گھبرا دیا تھا نہیں بھئی نام شاہدہ اگر تسا سمجھو کہ میں تھوڑا وقت ایک لمحہ وقت بڑی دور دی گل ہے ایک سیگمنٹ بھی ضائع پیا کریں دا بے شک گھر بیٹھی آپ کتاب چا کھولی خود مطالعہ چا کیتا ممبر حسین دے میں وقت خیانت کرن دا عادی نہیں میں وقت گزارن نہیں آدھا قوم دے جواناں نو چوڑھن دی سیرت دسامن آدھا نادا ہاں اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے کہتا ہوں وہی بات چلو پوری مسدس پر چھوڑا کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق نہ ابلائے مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی نہ خوش میں زہر ہل کو کبھی کہہ نہ سکا کن مشکل ہے ایک بندہ حق بین و حق اندیش خاشاک کے تودے کو کہے کوہ دماوند ایک تا اقبال دی شاعری بھی اتنی گہری ہے جتنی تحت سرا ہے اقبال آدھے کوہ دمامہ دے ایران دمامہ دے وڈا سرسبز پہاڑے جتو چشمے نکل دے راندن اقبال آدھے اکھیاں لا دید لا بندہ
کڈاں گندگی دے ڈھیر کو کوہ دمامد نہیں آکھ سکدا گندگی دے ڈھیر چوں گند نکلدا رہندے ٹھڈے پانی دے چشمے نہیں نکلدے رہندے لہذا تین انک لگین جڑا خوف خدا رکھدا ہوئے تے دین آپ جاندا ہوئے اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجھی جڑا اپنا رستہ نہیں جاندا اتے کو رستہ کیا نسامنا ہے راہ انکل کچھ جڑا راہ جاندا ہوئے ہکو ابو طالب دا بچڑا ایلیے جڑا اہدے انہیں عالم و طرق السماوات من طرق الارض پوچھ کنو ایلی زمین دے رستہ کنو آسمان دے رستے ڈھیر جاندا ایک بلند آواز لال سلوات پڑھو خاندان توحید لہذا راہبر ہوں کو بڑا جڑا رستہ جاندا ہوئے جے کو اپنے راہ دا پتہ نہیں ہو تو آپ کو رستہ کیا دکھاونے تبھی تک گھبراتا نہیں گئیا مومنین کرام قاضی القضات بڑا حیران ہویا ورطہ حیرت ڈوب گیا ادھے کچھ دیر دے بعد میں دکھے ایک بزرگ سفید ریشے شریفانہ لباس بدن دے ہے آکے اس بچے دے ہتھاں دا بوسا گھندا ہا کچھ سوال رکھے نے سوالاں دا جواب اس بچے نے اس بزرگ نو سوالاں دا جواب عطا کیتا جدا چلن لگن اس بچے آکھے تفضل وہ بزرگ بچے دے اگو کھڑ کے آدھے میری کا جرت جو میں تھوالے اگو قدم بدھاواں تقدم یا سیدی تفضل یا مولایا میرا مولا تساں قدم بدھاؤ میرے آقا تساں قدم بدھاؤ میں تھوڑے پیچھے چلساں اس ویلے ابراہیم بن ادھم دا صبر اللہ بن ٹوٹ گیا ادھے اے بچہ دیکھو واسطے اپنی عظمت دا ذرا اپنا تعارف کرا تم کون ہے اس ضعیف بزرگ کون ہے اس ویلے فرمیدن انا علی بن الحسین میں بچہ نہیں میں حجت خدا ہاں حسین دا بچڑا سجاد بے خضر نبی ہے بے خضر سبحان اللہ اے بزرگ خضر نبی ہے یہ کیوں بار بار مشرے دے بیٹھے ہو ایک ردم تیرامہ برادر مومنین کرام آدھن اے بزرگ خضر نبی ہے کہ ہر دور دی حجت دے سامنے آدھے اپنے سوال رکھ دے جواب گھن دے ہر دور دی حجت دی زیادت کریں دے او خضر نبی 16واں سپارہ جہدے نال موسیٰ نبی ٹرے میں قصہ نہیں پڑھنا چاہتا قرآنی قصہ حضرت خضر نے آکھا اے موسیٰ تائیں صبر نہیں کرنا لہذا اترائے مقام کشتی تے چڑھے لہدے لے ہر کوئی کرایہ لے دے جناب خضر نے سوراخ کر چھوڑا حضرت موسیٰ تڑپ گئے اکھاں گئے ساری رات ایک وسطے سرگردان رہے کوئی ایڈے مہمان نوازن نہ کھانا نہ پانی نہ رہائش صبح تھئی دیوار ڈٹھی پئی آئی حضرت خضر نے فرمایا آ موسیٰ نبی ذرا مل کے اے دیوار چبڑم یا ڈھاندی پئی ہے محکم چکرم اگو ایک بچہ کھیتا کھڑا ہے ڈھیر سارے بچہ ایک دا سال تن نالوں جناب خضر نے جدا کر چھوڑا اتھا حضرت موسیٰ بول پائے حضرت خضر نے فرمایا انہا تریہ سوالہ دا جواب گھن تریہ راز سمجھ تیرا اپنا راہ میرا اپنا راہ جیڑا ترائے راز موسیٰ کو دکھاوے وہ خضر نبی
اور سید سجاد فرمیدن ایو خضر نبی میڈینل ٹور پوے 70 مقام یو جیا لکھے سان جیدہ علم خضر نبی نہ رکھدا ہو سجاد ابھی تک گھبرا دیا تو نہیں پہیا مومنین کرام ہاں اگر میں آکھاں زین العابدین دا فرمانے تھوڑے ذہن مولا حسین نہیں آمنا مولا علی نہیں آمنا ستمہ آقا نہیں آمنا اگر میں آکھاں سید الساجدین دا فرمانے تھوڑے ذہن پنجویں امام نہیں آمنا ستویں نہیں آمنا دہویں نہیں آمنا اگر زین العابدین آکھاں تھوڑا ذہن فوراً چوتھے امام والے پاسے اگر میں سید الساجدین آکھاں تھوڑا سارا دا ذہن ہن تا سارے عابد ہن تا سارے ساجد علی جیاں عبادت گزار ایک رات کتنے سجدے دیمن والا علی مگر زین العابدین سید سجاد سید الساجدین سید سجاد توجہ تو ہے نا میرے پاس ہے جدہ ہن سارے متقیاں دے امام اور یاد رکھنا فقط مولا علی ید اللہ نہیں علی دا ہر بچڑا ہر دور ید اللہ بھی ہے عین اللہ بھی ہے لسان اللہ بھی ہے سارے وقت دے علی ہیں سارے حجت خدا ہیں لیکن نوجوانو اساں جدہ زین العابدین دی گل آندے مولا سجاد سید الساجدین مولا سجاد کیوں آکھا گئے حسین دا سب تو وڈا عزادار بھی مولا سجاد عزاداری دی بنیاد رکھن والا بھی مولا سجاد عزاداری دا بانی بھی سید سجاد جیڑا عزاداری دا بانی ہے عزاداری دین کیوں ہے اساں کیوں آتے ہیں جو عزاداری ساری عبادت ہے عزاداری دین دا حصہ جہری شہری بنیاد معصوم امام رکھے مکتب اہل بیت او دین بنوائدہ ہے چونکہ عزاداری کی بنیاد معصوم امام رکھی سارے واسطے دین ہے سارے واسطے ضروری ہے عزاداری دا بانی عزاداری دیا بنیادہ رکھن والا کسی ماتم داری جرت نہیں جو کوئی ماتمی آکھے میں سید سجاد تو وڈا ماتم دارا کوئی رومن والا اچھا رومن والا ڈھائی مار کے رومن والا ماتم کر کے رومن والا یہ نہیں دعویٰ کر سکتا کہ میں سید سجاد تو وڈا عزادار ہاں مک گئی عزاداری سید سجاد دے مک گئی عبادت زین العابدین دے نوجوانو مسئلہ حسین دے بچڑے حل کر چھوڑے کچھ عرصے تو میری قوم دے غیرت مند جمانہ کو ٹکرامن دی کوشش کی گئی ہے آزان کو جلوس نال ٹکراؤ سجدے کو مجلس نال ٹکراؤ ٹکراؤ دی پوزیشن تاکہ ثابت کیتا ونجے عبادت سجدہ علیحدہ شہی عزاداری علیحدہ شہی کوشش کی گئی ہے بڑے عرصے تو کچھ ایسے بے بصیرت احباب ہیں جنہوں نے جذبات کا کم گھدے ہوش کا کم نہیں گھدا شعور کا کم نہیں گھدا عقل کا کم نہیں گھدا عزاداری اور مجلس کو ٹکرامن دی کوشش کی تھی کہیں ویلے مولا حسین تے سجدے دا ٹکراؤ کہیں ویلے نماز تے مولا حسین دا مقابلہ کہیں ویلے آزان تے عزاداری دا مقابلہ
کہیں ویلے ماتمی تے عالم دا مقابلہ نہیں میرا محترم، یہ سارا نہ سمجھی دا نتیجہ ہے کہ عزاداری عبادت جو رکاوٹے یا کوئی آزان دے دے انہا مقصد ہے جو میں مجلس ڈسٹرب کراں یا عزاداری کو روک دیواں۔ اگر کوئی بندہ عقل سلیم نال جا سوچے یہ مسئلہ آج تو 1400 سال پہلے حسین دے بچڑے حل کر کے دکھا دیتے اور دسا دیتے کہ یاد رکھیں میرے بابے دا عزادار میں سجاد تیرے واسطے ایک رستہ چھوڑ کے پیا وینا عزاداری کریں تا میرے تو وجہ عزادار نہیں بڑھ سکتا، عبادت کریں تا میرے تو وجہ عبادت گزار نہیں بڑھ سکتا۔ سید سجاد نے عزاداری تے عبادت اکٹھے کر کے دنیا نہ کو دسا دیتے۔ یاد رکھے عزاداری عبادت جو رکاوٹ نہیں، عبادت عزاداری جو رکاوٹ نہیں۔ جڑا عزاداری دا بانی ہے وہ زین العابدین بھی ہے، سید الساجدین بھی ہے۔ نوجوانوں گل سمجھ آتی پئی ہے نا؟ جڑا خود عزاداری دا بانی، جڑا خود کربلا دا موقع دا گواہ، اس نے سجدے اتنے دیتے جو سید الساجدین بن گئے، عبادت اتنی کیتی جو زین العابدین بن گئے، ماتم اتنا کیتا جو حسین دا سب تو وڈا عزادار بن گئے۔ کوئی امام اتنا نہیں رننا جتنا سید سجاد رننے، یعنی امامت بھی عزاداری بدھ گئی سید سجاد دی۔ لہٰذا یہ مسئلہ الجھن دا نہیں، یہ سوچن دا ہے۔ کلام واسطے عزاداری عبادت چ خلل نہیں دے دی، اگر ذہن چ خلل نہ ہوئے تاں جنہ دے ذہن چ خلل ہے انہاں کو عزاداری عبادت جو رکاوٹ نظر آتی ہے، عبادت عزاداری جو رکاوٹ نظر آتی ہے۔ بڑا سونا جملہ جہڑے خطیب دے، جہڑے عالم دے جائیں بھی یہ جملہ میرے خیال ہے سید عقیل الغربی دا بڑا ہی سونا جملے انہاں کہے نماز بر وقت عزاداری ہر وقت۔ کوئی نماز وقت معین ہے، عزاداری دا کوئی وقت معین نہیں ہے۔ جس ویلے چاہمیں حسین کو رونا چاہمیں، کوئی منع نہیں، کوئی منادی نہیں۔ میرا محترم قضاء او شے تھی دیئے جہندہ اللہ نے وقت محدود بنایا ہوئے۔ ہمیں رمضان ہے سہری کرنی حاوی، اکھ نہیں کھلی آزان آ گئی ہے، اگر برداشت کر سکتے نیت کر چھوڑ، لیکن سہری دا کھامن پیمن دا وقت گزر گئے۔ کیوں؟ جو وقت لیمٹ ہے، وقت محدود ہے، اس واسطے کوئی شے نماز فجر علی بھی ابھرن تو پہلے پڑھ، اگر آنکھ نہیں کھلی نہیں چڑھ گئے، لمٹ ای محدود وقت ای، اس واسطے قضا ہو گئی ہے۔ قضا او شے تھی دیئے جہاں وقت محدود ہوئے۔ کوئی ایڈی محبت اللہ کو حسین دی عزاداری نال، ادھا وقت محدود نہیں، ابھر دے لے، لم دے لے، سم دے لے، اٹھ دے لے۔ جس ویلے تو حسین دی عزاداری کرنا چاہے، کوئی وقت معین نہیں، کوئی لمحہ معین نہیں ہے۔ اس واسطے میرا محترم سید سجاد تھوڑے پر یہ تبھی تک گھبراتا نہیں گیا مانوی۔ بعد الخطیب میرے بعد ہی پڑھنے، میں ممبر چھڑے سکتا ہونا، ممبر پہ زینت افروز ہونا ہے۔ الحمدللہ بڑے جید علماء، بڑے متقی اور پرہیزگار جڑے قوم دے جمانہ دے اندر شعور پیدا پہ کریں دیں، خدا انہاں دیا زندگیاں دراز فرماوے۔ لیکن میرے ٹھٹے پھٹے الفاظ جڑے ہیں، جتنی دیر میں زحمت دیواں، فقط میرے پاسے دیکھو بیٹھے تاکہ میں تھوڑے چہرے دی زیارتی کراں بیٹھا، حسین دے بچڑے دی سیرتی بیان کراں بیٹھا۔
پتہ نہیں میں رات فرمان پڑھے یا کوئی نہ کہ ایک بندو گھور گھور کے نہ ڈٹھا کرو، غصے دیاں نگاہاں نال نہ ڈٹھا کرو۔ ایک شخص خراسان وچ گیا، 8ویں لاؤ لگی محمد دی خدمت وچ، ادھے مولا دل بڑا آہدے موسیٰ قاسم دے بچڑے دی زیارت ولا کراں، غریباں وطن دورے نہ سفر کر سکدا، نہ صحت ساتھ دے دیے، نہ دولت ساتھ دے دیے، نہ پہنچ سکدا، مگر دل بڑا آہدے میں اکھی نالے روایت خود پڑھی ہے۔ مولا رضا دل بڑا آہدے جو آمد والی زیارت کرن، امام نے فرمایا گھبرانا کیوں ہے، پریشان نہ ہو وطن دے ولوان، فجر دی نماز پڑھن دے بعد کہیں سچے تے پکے مومن دے چہرے دی زیارت تو چا کریں، رضا دی سواری دا ثواب اللہ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، باری زندگیاں دراز مومن، بچہ نالا باد شاد رہو، مومنین قنام، مومن دے چہرے دو دیکھنا، معصوم دی زواری دا ثواب ہے۔ ایک مختصر زندگی ہے، یہ دل اللہ نفرت واسطے نہیں بڑھایا، یہ دل اللہ نے محبت واسطے بڑھایا ہے۔ انسان تے حیوان دے درمیان فرق یہ احساس دا ہے، حیوان پہ حس ہوندے کو کوئی شناخت نہیں ہوندی، انسان کو اللہ نے عقل دے کے حیوان کا نو جدا کی دے تاکہ انسان عقل کا لو کم گھنے، رشتہ دی پہچان کرے۔ پیو ماں کو اللہ نے کیا مقام عطا کی دے، بھینی بھیرامہ دا اللہ نے کیڑا مقام بڑھایا ہے، ہمسایاں دے کیڑے حقوق رکھے، سجنہ دے کیڑے حقوق رکھے، یتیماں دے کیڑے حقوق ہیں، غریباں دے کیڑے حقوق ہیں۔ جڑا عقل کو استعمال کریں دے تا انسان سنوامن دا حق رکھدا ہے، جڑا عقل کلو کم نہیں گھندا، میں نہیں اللہ دا قرآن دے بل ہم ازل، او دا حیوانہ تو بدتر ہے جڑا عقل کلو کم نہیں گھندا رہندا۔ بہترین انسان دا دوست انسان دا عقل ہے، انسان دا شعور ہے۔ میرا محترم یاد رکھنا، حسین علیہ پاسے قدم ودھے سے تو حسینی بڑھ سے، کھڑے تا ڈھیر سارے ہن کربلا، ہزاراں دی تعداد وچ کھڑے ہن، سارے ہور نہیں بنے، جائیں قدم چاہتے تا ہور بڑا ہے۔ قدم جیسے حسین علیہ پاسے تو حسینی بڑھ سکتا ہے۔ میں حیران آ جدی فجر دی نماز دے اکھ نہیں کھلدی، اوہی اخدے جو میں حسینی ہاں۔ میں حیران ہاں جے کو جمہاری چاند سجدہ دی چاند سجدے کرن دی فرصت نہیں ملتی، کوئی اپنے آپ کو سمجھ دے جو میں نے تے حسین راضی ہے یا زمانے دا امام راضی ہے۔ نہیں میرا محترم، کلام واسطے اللہ دی نافرمانی کر کے آل محمد دے قریب نہیں ہو سکتا۔ آل محمد دے قریب اس ویلے تھی سے جنا حسین دے مقصد تے عمل بیا کریں دا حسین ایک کڑوی گل کر چھوڑا۔ یاد رکھے مومنین کرام، نام حسین تے اس قوم نے اتنا خرچ کیتے جتنا خرچ کرن دا حق ہا، حق ادا کر چھوڑا نے۔ نام حسین تے جتنا خرچ تھے، لیکن ایک مظلومی اے ہے کہ مقصد حسین تے جتنا خرچ تھی منا ہا، نہ قوم کو مقصد حسین دسایا گئے نہ پھیلایا گیا۔ میں کوئی راضی تھی ویٹے میں ناراض، میں کوئی اتنا نساؤ، اتنی تعداد جڑے تسا دور دراز تو اچ شریف دے مومنین آئے بیٹھے ہوئے، گھر کلو جس ویلے ٹرے ہوئے، اس مقام تک آئے ہوئے، کہیں کو تو کوئی سجن ملا ہو سی، اگر وہ کچھ ہوئے کن پیا میں دیں اسا جواب دیتا ہو سی مجلس حسین۔ اگر کہیں جوان کا فون آ گئے، کہیں دوست سجن پوچھے کن پیا میں دیں، جواب آیا ہو سی مجلس حسین۔ میں کو اتنا دساؤ، اسا حسین دے ادنا جائیں ازادار ہو کے بغیر مقصد دے گھر چھوڑ کے اس مقام تک نہیں آتے، اسا خطاکار، اسا گناہگار، بس حسین دے ادنا جائیں ازادار ہو کے
بغیر مقصد دے اساں چوکھٹ گھر دی نہیں چھڑے دے تے جیڑا حسین ہو کے نبی دی گود وچ پلن والا جے حسین نے مدینہ چھوڑا تے کربلا دے جنگل تک گئے ہوندا ہی کوئی مقصد ہا یا کوئی نہ کیا حسین نہیں دسا گانے دی امت کو جو میں مدینہ کیوں چھوڑ کے بھی آئے نہ ہاں کیا حسین نہیں دسا جو میرا کربلا ونجن دا مقصد کیا ہے نام حسین تے کھوایا بھی ہی نام حسین تے پلایا بھی ہی بڑا اجرے نام حسین دے اتے جان خرچ کر چھوڑ مال نہیں اولادہ خرچ کر چھوڑ لیکن یاد رکھ جی میں نام حسین کو یاد رکھی انہیں مقصد حسین کو بھی یاد رہا پتہ لگ منجے جو حسین کربلا گیا کیوں ہے مقصد حسین کو نہ بھول اکھاں کھول کے بہو میرے سامنے اکھاں بند نہ کرو بولو نہ بولو مگر دل دی لوہ دے ہوتے میں نے چند جملے لکھ چھوڑے اگر اس بھرے مجمع دے وچ کوئی نوجوان میرے تے سوال کرے کہ شاہ جی تے کوئی 10-12 سال ہو گئے مصائب بڑھ دیاں کتاباں دے اندر مختلف روایتاں ہی مصائب دیاں مظلوم کربلا دی شہادت دیاں کہ سب تو بڑا حسین دا مصائب تیری نگاہ دے وچ کیڑے اگر کوئی میرے کل پوچھے میں اپنی گل کر سکدا ہر بندے دی اپنی رائے تساں کوئی اج دی مجلس نہیں پہ سنن لگے اساں تا او قوم ہیں ماں دی جھولی نہیں شکم مادری چی ہاسے اساں ذکر حسین سنن لگے ہیں احسان اینا ماما دا احسان اینا ماما دا جڑیاں کم جھولی چ پا کے آندیاں ہن تے جس ویلے حسین کو روندیاں ہن انہاں دیاں ہنجوں تیرے چہرے تے ڈھاندیاں ہن اج اگر تو حسین دا عزادار ہے اگر اج حلقے چ کھڑ کے ماتم کھڑا کریں دیں اگر آج تیری جبلت اس رشتے چ حسین موجود ہے بس اس ماں کو جھڑکا نہ دیتیاں کر جائیں پہلے نہیں کنو تے کو حسین دسایا ہے اس ماں دی قدر کے کر ضعیف ہو گئی ہے کمزور ہو گئی ہے سماعت جواب دے گئی ہے بصارت کمزور ہو گئی ہے اگر دوجے باری تیرے کل کچھ ہی حصی چا ہلکا سن دیے تے دوجے باری کچھ ہی حصی چا جو بچڑا کے آکھائی اکھاں لال نہ کر چہرہ سرخ نہ کر اپنا جلال نہ دکھا اتھا جلال دکھے سے نمازی ہیں تا نماز قبول کوئی نہیں جے ماتم کی دکھڑیں تا ماتم قبول کوئی نہیں یہ ماں کو جنہ کو اللہ عزت عطا فرماوے انہ کو تو تے میں ذلیل نہیں کر سکدے اللہ بڑا مقام عطا کیتے تبھی تک گھبران دیتا نہیں بھئی توجہ ہے میرے پاس میں گل مکمل کر کے نظر شروع کی بیٹھا مومنین کرام یاد رکھنا بس آخری گل پیا کریں دا مومنین کرام میرے کل اگر کوئی پوچھے تیری نگاہ دے وچ مظلوم کربلا دی سب تو بڑی مظلومی کیڑی ہے سب تو بڑا مسائل تیرا اپنا انالیسس کیا ہے تیرا اپنا مشاہدہ کیا ہے میں جرا مسائل بیان کرے سا اس وقت سب تو زیادہ مسائل اس وقت میری نگاہ دے وچ کیا ہے مظلوم کربلا دا کیڑا مسائل ہے یاد رکھنا میرے پاس دیکھنا آزادارو جتا بیٹھے وے آخری گل پیا کرینا میں نے کل اگر کوئی پوچھے اس وقت میں تلوار تیر نیزے اندرونی زخم بیرونی زخم ہر زخم کہہ رہے اس وقت میرے نزدیک سب کو بڑی حسین دی مظلومی اے ہے جو حسین دے عزادارہ کو حسین دا مقصد نہیں رسایا 1400 سال گزر گئے میری قوم دے جوان کو کوئی پتہ کوئی نہیں جو حسین چاہتا کیا ہے سب تو وڈی اکبر دے بابے دی مظلومی اے ہندے جو آج ممبری حسین دا گھری حسین دا عزاداری حسین دے ذاکری حسین دا میں اپنی ذات دا منویں دا حسین کیوں نہ منویں دا نہیں دسایا کیا مظلوم کربلا دا مقصد کیا ہے حسین کیا چاہتے یاد رکھنا ایک دو دن واسطے نہیں قیامت سے جو ابھرن تک زندگی گزارن دے مکمل نصاب کو کربلا سرے دے ہیں کربلا ایک دو دن واسطے ایک ٹرم دا سرے بس نہیں کربلا
کوئی ایک ڈگری واسطے نہیں 5-6 سال پہ تسا پڑھو تو بس ختم ہو گئی نا قیامت سے ابھرن تک زندگی گزارن دا پورا سلیبس کربلا دی شکل وچ موجود ہے ماما نے درس دیتا ہے جو ماما دی ذمہ داری کیا ہے کربلا دیاں بیٹیاں نے درس دیتا ہے جو دھیاں دی ذمہ داری کیا ہے کربلا دے بچہ نے درس دیتا ہے جو بچہ دی ذمہ داری کیا ہے کربلا دے بڑھڑا نے پیغام دیتا ہے وہ جڑا حبیب ابن مظاہر کو 10ویں دی دھلتی رات حسین سجدہ تو ضعیف ہیں کمزور ہیں کمر جھک گئی بھی تریڈیاں دا تسائیں میں نظر امامت لگ بچھے پیاس دا قلب ہے میں حسین راضیاں وطن دے بلوان سواری بھی دیتا ذات راہ بھی دیتا شہدائے کربلا دا درجہ دیتا وعدہ ہی کریں دا جڑا محشر دین میں اپنے سجنہ دے نال جنت بھی ویندا ہوساں حبیب تو میرے نال ہوسیں وطن تے بلوان ڈاڈا ضعیف ہیں ایک روایت کے مطابق اتنا ضعیف ہے انہیں پپو کے اکھاں تے آئی بدن پٹی بدھی ودا ہے کمر بدھی ودا ہے جنہ حسین دی گل کیتی ہے جھکی ہوئی کمر سدھی کیتی ہے محبت بھریاں نگاہ میں بطول دے پتر دے چہرے تے لائیاں نے کم دے ہتھاں تے کم دی زبان نال آدھے حسین میرے بدن دی ضعیفی نہ دیکھ میرے امام دی جوانی کو دیکھ کال رہوی دنی چڑھن دے جوانی تلوار چلے سن یہ بڑھڑی تلوار چلے سیا میں آباد و شاد رہو میرا حوصلہ جوان ہے اگر تے کو 10ویں دی رات چھوڑ کے ونجا کل محشر دنی تیرے نانے کو کیڑا محمد دیکھے ساں نوجوانوں میں بین الحرمین حضرت عباس دے حرم دے سامنے ایک کتاب خانہ ہے میں تو حضرت حبیب دی زندگی دی ایک کتاب کے لیے عربی زبانی جتنی میں کو سمجھ آئی ہے کیوں سید سجاد نے کربلا دے اندر باقی سارے شہیدہ کو کٹھے دفن کیتا ہے ایک حبیب ابن مظاہر دی قبر علیحدہ کیوں بڑھائی ہے مستقل زیارت یا ام البنین دے بچڑے دی بڑھائی ہے یا مستقل زیارت اپنے باب مظلوم دی بڑھائی ہے یا تیسری مستقل زیارت حبیب ابن مظاہر دی بڑھائی ہے امام دا کوئی کم حکمت تو خالی نہیں ہوتا کیوں حبیب دی قبر علیحدہ بڑھا کے حبیب کو علیحدہ شناخت دیتی ہے حسین دے بچڑے سجاد نے ہن تو سجدہ حرم وچ داخل تھی دے لگ دیاں بھی حبیب نظر آندے نکل دیاں بھی حبیب نظر آندے مقتل کن ون کھڑو وقت بھی حبیب ابن مظاہر نظر آندے کیوں اتنا مقام دیتا ہے امام نے حبیب کو یہ وفا ہے وفا 10ویں دی رات ہکو حبیب ہے جڑا بلا بلا سارے سجنہ کو کٹھا کر کے زینب دے خیمے دے دروازے تے آ کھڑدا ہا تے آہدا میں سنے بدول دی بھی تو پھر کل کچھ دی بیٹھی ہاویں جڑے بچ گئے تے کو چھوڑ دا نہ وے اپنے ہمت کرو تیری درد علی گام بلا بلا آہدا میری مخدومہ اگر حکم کرو اسا اپنے سار تن نالو جدا کر کے اندر بھیج لیو علی دیا دنیا کو درسنیاں لیدہ رہ گئے اتنا زمانے دا امام راضی ہے قیامت تک حبیب کو علیحدہ زیارت درجہ لے کے جت بابے دی علیحدہ قبر اتھا چاچے دی علیحدہ قبر تیسری علیحدہ قبر حبیب ابن مظاہر کیڑا کریم گھرانا ہے کتنی عزت ادا کیتی نے عزت اسی دی ہی بھی جمانہ یاد رکھیں جڑا حسین دے گھرانے نال مخلص ہے جڑا مخلص ہے اسی دا مقام ہی خدا را حسین دی عزاداری دے نال کڑاں کھلوار نتھی من دے میں وڈی خالص عبادت ہی حسین دے غم وچ رونا حسین دے غم وچ رونا
جنہ غداری کیتی ہے نہ انہاں دا دنیا چ مقام ہے نہ آخرت چ کوئی مقام ہے خالص بن ون حبیبہ کو خالص بن ون زہیرہ کو خالص بن ون جونہ کو خالص بن ون مسلم ابن اوسجہ کو خالص بن ون حسین کو خالص دی ضرورت ہے حسین کو کھوٹے دی ضرورت نہیں حسین کو خالص دی ضرورت ہے اگلا ہی جملہ بھی آخ چھوڑا اور میری قوم دا غیرت مندہ میں جیڑا لفظ عاشق مسکین صاحب خدا انہاں دی زندگی دراز کرے ایلا ڈکھا ایک لفظ کو میرے سامنے پڑھے اصلا تنہا اکٹھے بیٹھے اسے ایک مقام دے نوجوانوں تینے ہمیشہ رومن واسطے یہ جملہ کافی ہے کہ حسین دے بیرونی زخم حسین دے اندرونی زخم اس وقت حسین کا بڑا زخم ہے جو حسین دے عزادارہ کو حسین دے ماتمدارہ کو حسین دے مجلس کرامن والے بانیاں کو نہیں دسایا گیا جو تیرے کلو حسین چاہدہ کیا ہے حسین دیا توقعات ہیں حسین دین کہتے واسطے بچائے حسین کہتے واسطے دین بچائے آسمان تے جبریل چاہ گئے نہیں عرش الاتے گئے نہیں تحت سراج پہ نہیں کہتے واسطے اکبر دے باب دین بچائے وہ جمانہ خواجہ سادے واسطے دین بچائے آج دشمن آنا مار کے اہدے نہ انہا کلو اذان ہیں نہ انہا دیا مسیحت نمازی ہیں نہ انہا کلو جماعت ہیں نہ انہا دیا مہ رمضان جس کو یہ اہتمام ہے حسین کو زخمی نکی کا کر جی میں ذکر حسین تے خرچ کریں ہیں کچھ مقصد حسین تے خرچ کے کا کر دشمن کا منہ بند کر یزیدیت سر چاہ کے مقصد حسین دے اتے تانے پئی مرے دیئے آج اساں گھر دیا دیواراں نٹھا من تا کتے حویلیاں چ نہیں آدے رہ دے کچھ کو تیاں سادیاں میں ہن جی میں نام حسین کو زندہ کی تئی نال مقصد حسین زندہ کر چھوڑے ہاں آج کوئی یزیدی مزاج رکھانا لگیں نہ کہ آج حسین کو حکومت دی ضرورت ہے دین سب کو بچا دیتا ہے اکبر دے باپ بابے اس دین تے عمل کر انہا سجدہ دی ترویج کر گردن دے وچ سریا نہ رکھ جنت دے شارٹ کٹ رستے نہ گول اکبر دے بابے نے اتنی قربانی تیری تے ساری خاطر دیتی جنہ دہوی دی ڈھل دی دیگر اپنے جذبات سے کنٹرول کرے سو میں آخری فرمان تھوڑے تک پہنچا گنا تاکہ اگلی رات میں ایک نما موضوع شروع کرنا چاہتا اگر زندگی نے ساتھ دیتا جنہ زخمی بابا آئے نا سید سجاد کو ملنا اچانک آنکھ کھلے تے بندہ بڑا صدمہ دیکھے جنہ آنکھ بند تھی ہے سجاد دی اس ویلے بابے دے بدن تے خون کوئی نہیں اچانک جنہ آنکھ کھلی ہے نا تے بابے دی حالت دیکھی ہے بدن دی کوئی جھا نہیں جتھا زخم نہ ہوئے ہونٹ کٹے ہوئے پیشانی پھٹی ہوئی کمر جھکی ہوئی ہاتھ کم دے غریب دے کھڑ نہیں سکتا مولا بادا سجاد دی سران دی بہ گئے پیشانی چم کے آتا ہے آنکھ کھول لحظے دا مہمان بابا ملا لائے جوانوں کی تھوڑی محبت ہے جو تھوڑی دھاہ پہ نکل دیئے ان دے وچ میں ایک حسین دا فرمان پڑھ کے بلا فصل مسائب دیا چاند 17 شروع کر دے ساں اس ویلے سید سجاد حیران تھی کہ آدھے بابا ہک نیچ ہک لحظے ایڈا زخمی ہو گئے یہ جملہ دل دلوں تے لکھ کے منجے پتہ نہیں بلا کڈن زندگی اتفاقی ساریاں ملاقاتاں تھی سین ممکن ہے جو آخری سال ہوئے کہ حسین دی کچہری جو تساں سمجھ برابر تھیوں لیکن میری اپیل ہوئے جتنے شرفاء آئے بیٹھے ہوئے انگال کو پلے پا کے منجے اس ویلے مولا حسین سید سجاد کو دن بچڑا میں ہوں اتنا زخمی نہ ایک زمانہ کیوں جیاں آسی تیرا بابا اتھوں بھی ڈھیر زخمی ہو سی اس بھائی کی بھی سجاد جبری ہے آدھے بابا اتھوں ڈھیر زخمی فرمیدن ہاں ایک دور آسی سجاد انہم امیں فوج اشکیات و حسین اشارہ کر کے آدھے انہم یہینون اجسادنا انہا میرے بدن تیر مارن وہم یہینون ارواحنا آمانا لے لوگ میرے روح تیر پہ مرے دے حسین ہم اصبحو من جیش یزید میں کتا لشکر یزید نہ زخمی نہیں کیتا جتنا آمانا لے لوگ زخمی کرے
او کیڑا ویلے جدا روح حسین تے تیر لگدن او نوجوانا بھاویں کل نہ آویں تیری مرضی جڑا فجر دی نماز لے نہیں اٹھدا حسین دے روح زخمی پیا کریندا جڑا کجڑے پیو کو دھکے ودا دے دے حسین دے روح تے تیر ودا مریندا جڑا سچیاں بھیڑی دا حیا نہیں ودا کریندا حسین دے روح تے گھوڑے ودا بھجیندا اپنے امت کے نحلہ رو انہا لفظہ تے لوگ رو دے نہیں وانا تعلق اکبر دے بابے دے نال میں عاشق مسکین صاحب اللہ جڑا لفظ پیا پڑھتا ہمیں جڑا آخرے نا حسین بھیڑی دے سامنے پیارا صاحب پڑھتے ہیں بیرونی زخم کنو اندرونی زخم ڈھیر ہانے سید بحر العلوم جڑا خوابج حسین کو ڈٹھا تے رات بدی بہدی ہئی اس مولا حالے رات نہیں روکی فرمیندر جنا آزادار رومن نہ انہ دیا حجوہ دے نال میرے زخم چھیٹ کھیرے دہ مجلسہ سید بحر العلوم نے کربلا دے وچ رکھیاں ہر رات جنا خطیب مسائب تے آوے سید بحر العلوم اٹھی کرتا ہا تے اپیل کر کے آتا ہا ہانج آوے رکے نہیں حسین دے زخمہ دا الہ اگلا راز ندسوس بس اتنی اپیل کریں دا ہا او جمانا جگہ کہا آخری مجلس مکی سید نے اہتمام سارا سامان کنجا گھر من سلطا عالم خوابج ڈھلتی رات اکبر دا بابا آئی پورے بدن دے زخم ٹھیک ہو گئے ترائے زخم جو رات بدی وحدی ہے سید تڑپ کیا دے مولا انہا زخم جو رات کیوں نہیں رکے آدھے سید بحر العلوم قیامت تک ازادار ٹکرا مال کے رومن انہا زخم جو رات نہیں رک دے اور میں دن مولا ایک کہڑے زخمین سر سے دو ہن سینے جے ایک ہائی کانڈھی جے فرمے دن جیڑا زخم کانڈھی جے اے عباس دے لہمر دا جدا المنین دا بجرا لپہا مینی کمال تروٹ گئی ہے فرمیتے انا الہان ان خسرت ظاہری ہے وہ میرا اللہ میری کمال تروٹ گئی ہے مولا اجرے سینے چے زخمین سن سے جمانا فرمیتے ایک زخم ہے اکبر دی جوانی دا تڑپ ہے سید آدھے مولا ایک ایرا زخم ہے جتو رات پر نالے آگو پئی وح دیئے تڑپ کے غریب آدھے اے زینب دی چاہ او میری ماں بہن اپنے برکے دی حفاظت دیتی کار اپنی چادر دی حفاظت دیتی کار کوشش کیتی کر نا محرم دی دیر تیرے سار تے نہ پوے مرحبا جنا بھیڑی دے سامنے آئے نا جوانو حوصلے نال ایک جملہ سنے جیڑا مسکین صاحب نے میں اللہ انہاں دی زندگی دراز فرماوے جتنی یاد آدھے میری اپنی تھا نکل ویندی کوئی ایڈا درد اس لفظ ایک ہوندی خود جیڑی سر تے پیندن تاکہ تلوار نہ لگے ایک ہوندی زرہ زرہ ایک ہوندی ڈھال ڈھال آندے تیر دے اگوں آنے دن اس ڈھال چ لگ دے بھئی ہوندی بدن تے زرہ چھوٹے چھوٹے زنجیر ہوندن آپا تے چین ہوندے وچ نکلے نکلے چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوندن اے بدن دے اتے ہوندی ہے تاکہ آندہ تیر پتھر انسان دے کوئی نیزہ سینے چ نہ لگے ایک زرہ آکھا میں در آندے زرہ چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوندن حسین دے بدن دے اتے لباس ہے ابا ہے غریب دے اپنی کبا ہے دو ترے کپڑے رلن نہ جتھا تے رات بھریج گئی ہے حسین دے بدن تے اتو ہے زرہ جدا زینب دے سامنے آئے نا حسین ساہ کھردا ہا سینہ چویندا ہا سوراخا جو رات وحر پاندیا تو تا سن کے رو پہیں تجیری دے دی کھڑیا میرے لکھا جانا قربان
او میری قوم دا غیرت مند قیامت دا منظر ہا جدا بھج دے گھوڑے تو جھڑائے نا جدا بھج دے گھوڑے تو جھڑائے کافی دیر اکبر دا بابا تیرہ پہ کھڑا رہے گا ہولے 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 اکبر دا بابا انہیں تیرہ دے انہیں لاندے گئے پتہ نہیں معاف فرماوے انہوں شمر خنجر کھمیدہ آئے انہوں شمر خنجر کھمیدہ آئے زینب دے قدم ودھ دے آئے او جہانا جدا نیڑے آئے نا دل دکھی معافی پیا مگدہ روایت ایوے ہے جیوے جو تیرہ تے کھڑا ہا پیشانی ہائی زمین تے جدا شمر نیڑے آئے نا او اللہ لعنت کرے سہین نجس پیر کو ہرکا کرتے جیوے جو تیرہ تے ہائی رخصار زمین تے ہا یہ نجس پیر کو ہرکا کرتے اکبر کا بابا پاسے دے بھائی آخذ امامت الحسین حسین دے امام جہات رکھائے تیرے ہاتھ ٹوٹ پوینا جدا امام لکھائی نجس ہاتھ ظلفاج رکھائے روایت آتی ہے فضارہ بالک مقام پہلا تماچہ مارے چلا اپنے غمج کا جانا روے اور بندے بابے کی خطبت روان والا روایت آتی ہے آخذ امامت الحسین غریب دے امام جہات رکھائد زین جو رکھے زینب دہدی کھڑی آئی جدا پھیڑ تے پھرا کٹھے چھان ونجین پھیڑ زخمی ہوئے خود نہیں آدھی حقل مار کے آدھی میدہ پھرا چھان گئے میدہ پھرا اٹھاو میدہ پھرا چھان گئے آپ جیسا پھرا حسین آئی دیکھنا لی زینب آئی جان گئے اکبر دا بابا شمر ضربہ مرے گئے زینب منت کریں دی آئی آدھی آئی کوئی چھڑاوے ہارا اے رسول پتھرے اے زینب مرے گا ہارا گالا پچھا گال زینب دے خیمہ دو دیدہ گال زینب مرے گا گال زینب دو دیدہ نالا لہدے مرے گئے گال زینب دو کیوں دیدہ آدھے دیدہ تھنا مکہ بہر آئے بھینا کس گئے زینب بہر نہیں آئے میں ہوا روایت پڑی دا کہے جمان دا جگر پھاٹ ویسیا جدا زنب مرے دا زبا ہو دے چھوری رکھنا پھیر دے بنا زنب ہو دے چابڑا دے مارنا چاہے دا مل مرے دا زینب دے جگر میں بھیا لگ دیا حال جمانہ جدا سار لہ گئے لفظ کے رہی انہیں سچاتا